تمام ویورز کو السلام علیکم. آج کا جو سیشن ہے عمران خان صاحب پاکستانی سیاست اور اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ان کے گرم سرد تعلقات. صاحب خوش آمدید. سب سے امپورٹنٹ سیشن میرے خیال سے ہماری ان تمام نشستوں میں سے یہ ہے جس میں ہم قمر جاوید باجوہ صاحب کی انٹری فوج میں ایز اے آرمی چیف اور پھر خان صاحب کے ان کے ساتھ بڑھتے ہوئے تعلقات. تو یہ بتائیں کہ آخر ان ادوار میں جو چینجز ہوئی ہیں اس کے بعد قمر جاوید باجوہ صاحب کے آنے کے بعد کیا چینج آیا؟ قمر جاوید باجوہ صاحب کے دور میں بہت چینج آیا اور بہت ساری چیزیں غیر ارادی تھی. مثلاً جو میں نے محسوس کیا، ایک تو یہ کہ ظاہری بات ہے نواز شریف صاحب نے بہت سوچ بچار کے بعد ان کو چنا تھا، اور دوسرا جو یہ بھی اطلاعات تھی کہ دھرنوں کے دنوں میں جب ظہیر الاسلام وغیرہ یہ سب کچھ کر رہے تھے تو وہ ایس کور کمانڈر اس کے حق میں نہیں تھے اور اسے پہلے پرو ڈیموکریسی جنرل سمجھے جاتے تھے. پھر میں نے یہ محسوس کیا تھا کہ فورن پالیسی کے حوالے سے ان کی سوچ بالکل آرمی کے روایتی سوچ سے بالکل مختلف تھی. وہ انڈیا کے ساتھ بھی تعلقات کی بہتری چاہتے تھے، وہ افغانستان کے ساتھ بھی چاہتے تھے، اور اسی طرح ملک میں ملیٹنسی اور ان چیزوں کا بھی خاتمہ چاہتے تھے مکمل. اور یہ بھی کہتے تھے کہ بھائی وائلنس پہ اجارہ داری صرف اسٹیٹ کی ہونی چاہیے. لیکن میرے خیال میں یہاں پہ کچھ غلطیاں نواز شریف سے بھی ہوئی، اور اس لیے باجوہ صاحب کے چیف بننے کے بعد پی ایم ہاؤس میں بڑا جشن بھی منایا گیا نواز شریف اور مریم نواز وغیرہ نے، کیونکہ انہوں نے جو کچھ بھگتا تھا جنرل ظہیر الاسلام کے ہاتھوں راحیل شریف کے دور میں اور جنرل رضوان کے ہاتھوں، تو ان کا یہ خیال تھا کہ اب وہ سلسلہ ختم ہو گیا، کیونکہ ڈی جی آئی ایس آئی بھی ایسے آ گئے اس وقت کہ جو ان کے فیورٹ تھے اور وہ نواز شریف کے خلاف اس طرح کچھ اور نہیں کرنا چاہ رہے تھے، اور پھر آرمی چیف بھی آ گئے. لیکن میرے خیال میں ایک غلطی یہ ہوئی کہ وہ جو غبار ان کا جمع ہو گیا تھا جنرل راحیل کے دور میں، وہ 2-3 اقدامات کے ذریعے انہوں نے اس دور میں نکالنے کی کوشش کی. مثلاً نواز شریف صاحب نے جب ان کے چیف بننے کے بعد جب وہ نواز شریف سے ملاقات ہوئی تو ٹیبل کے دوسری طرف بٹھانے کی اور ان کے اسمارٹ سلوٹ کی تصویر میڈیا کو جاری کرنے کا. دوسرے کچھ چیزیں ان کو لیگیسی میں ملی تھی، مثلاً ڈان لیکس کا معاملہ تھا، وہ لیگیسی میں ملا تھا. اور 2010 سے فوج کے اندر بھی تھرو میڈیا بھی اور تھرو ڈائریکٹ انٹریکشن بھی وہ جنرل ظہیر الاسلام نے بھی، وہ جنرل پاشا صاحب نے بھی، اور وہ عاصم سلیم باجوہ صاحب نے بھی، اور یہ ساری سوچ پینیٹریٹ کی گئی تھی کہ زرداری اور نواز شریف چور ہیں اور فوج کے مخالف ہیں، اور عمران خان مسیحا ہے اور فوج کے لیے اور ملک کے لیے بہت بڑا ایسٹ ثابت ہو سکتے ہیں. تو ایک وہ سوچ بھی چلی آ رہی تھی. تو ڈان لیکس پہ میرے خیال میں دیکھیں، میں ڈان لیکس کو ڈرامہ سمجھتا ہوں، اور اس وقت میرے کالم ریکارڈ پہ ہیں کہ جب یہ بنایا گیا تو میں نے اس وقت لکھا تھا کہ یہ کریٹ کیا گیا ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، وہ صرف ڈرامہ تھا، وہ نواز شریف کو پسانے کے لیے ایک ڈرامہ بنایا گیا تھا. اسی طرح پاناما بھی ایک لیگیسی کی صورت میں، اور اس میں بھی نواز شریف سے کچھ غلطیاں ہوئی. مثلاً جب پہلا آرڈر آ گیا سپریم کورٹ کا تو خود آرمی چیف کی یہ خواہش نہیں تھی کہ اس میں آئی ایس آئی اور آرمی کے لوگوں کو شامل کیا جائے یا ایم آئی کے لوگوں کو، لیکن نواز شریف صاحب نے یہ سوچا کہ بھائی اس کو پھر لوگ اتھینٹک نہیں مانیں گے، کیونکہ باجوہ صاحب کے ساتھ بھی ان کے تعلقات بہت اچھے تھے، اور ڈی جی آئی ایس آئی نوید مختار صاحب تھے تو ان کے ساتھ تو دور کی رشتہ داری بھی تھی. تو انہوں نے کہا کہ اس پہ سٹیمپ لگ جائے گا اور میں پاناما کے معاملے میں بھی بری ہو جاؤں گا اور ان کی اتھارٹی، حالانکہ وہ حق میں نہیں تھے کہ آئی ایس آئی یا ایم آئی اس میں ملوث ہو. دوسرا ڈان لیکس پہ جنرل قمر جاوید باجوہ نے ان سے کہا کہ جی مجھے بھی پتہ ہے کہ یہ ڈرامہ ہے، لیکن چونکہ یہاں پہ یہ معاملہ انسٹیٹیوشنلائز کر دیا گیا ہے اور کور کمانڈرز کے لیول پہ ہوا ہے، تو ان کا یہ طے ہوا تھا کہ 2 بندوں کے خلاف کارروائی کی جائے گی تاکہ میں اپنی فوج کو مطمئن کر سکوں. ایک وہ تھا جس میں ایک پرویز رشید صاحب بھی تھے، تو ایک تو نواز شریف صاحب اس میں جو ان کا سٹائل ہوتا ہے ڈیلے کرتے رہے. آخر میں جب انہوں نے ڈیلے کیا، اچھا اس سے پہلے یہ ہوا تھا کہ جو پہلا سپریم کورٹ کا آرڈر آیا پاناما کیس میں، اور اس کی جو ہے انہوں نے مٹھائیاں بانٹی،
تو ادھر پی ٹی آئی کے سوشل میڈیا نے اور باقی نے جو ہے نا باجوہ صاحب کی ٹرولنگ شروع کر دی، اور پورے فوج میں بھی اس کو ڈیفینسو پہ لائے کہ جیسے باجوہ اور نوید مختار نے ان کو بچا لیا اس سے. تو کافی ان کی فوج کے اندر بھی اور سوشل میڈیا پہ ایک ان کو ڈیفینسو پوزیشن پہ لے آئے. اچھا پھر وہ ڈان لیگز کے وہ کارروائی وہ ڈیلے کرتے کرتے جب انہوں نے وہ جاری کر دیا تو اس میں وہ پرویز رشید صاحب والا وہ نہیں تھا. ٹھیک، تو انہوں نے ظاہری بات ہے کہ اب فوج میں اپنے امیج کو بھی بحال کرنا ہوتا ہے. ہمارے سیاستدان یہ بھول جاتے ہیں کہ آرمی چیف آپ کسی کو بھی بنائیں، لیکن وہ پہلی فرصت میں وہ آرمی چیف ہوتا ہے، ان کی کانسٹیٹوئنسی وہ ہوتی ہے. اب ان دو وجوہات کی وجہ سے، ایک پاناما کے ڈیسیجن اور میڈیا یہ سوشل میڈیا ٹرولنگ پی ٹی آئی کی، اور وہ جو تصویریں جاری ہوئی تھی تو وہ اپنے انسٹیٹیوشن میں بھی کافی دفاعی پوزیشن پہ آئے تھے. اور پھر یہ انہوں نے سمجھا کہ حکومت نے ان کے ساتھ ایک وعدہ خلافی کی، تو انہوں نے کہا کہ اس چیز کو مسترد کر کے وہ اپنی پوزیشن کو تھوڑا سا انسٹیٹیوشن کے اندر اور بہتر کر لیں گے. تو انہوں نے ڈی جی آئی ایس پی آر کو فون پہ کہہ دیا کہ جی آپ اس کے بارے میں بیان جاری کر دیں. اور ڈی جی آئی ایس پی آر کون تھے؟ وہ ڈی جی آئی ایس پی آر تھے آصف غفور صاحب. تو آصف غفور صاحب نے وہ مشہور زمانہ ریجیکٹڈ والا وہ ٹویٹ جاری کر دیا جس کے بڑے سخت الفاظ تھے. اب ظاہری بات ہے کہ اس سے تو وزیر اعظم کی حیثیت اور اتھارٹی کمپرومائز ہو گئی، تو ادھر سے معاملہ بگڑ گیا. اب نواز شریف یہ سوچ رہے تھے کہ یار جمعہ 4 دن نہیں ہوئے ہیں اور آپ نے جو ہے میری اتھارٹی کو چیلنج کر دیا. ادھر باجوہ صاحب اس پہ ناراض تھے کہ جی آپ دیکھیں کہ آپ نے ادھر بھی ہماری فوج کو درمیان میں گھسیٹ دیا اور ادھر بھی اب آپ یہ کر رہے ہیں کہ جو وعدہ میرے ساتھ کیا تھا اس میں مہینوں تاخیر کر دی، اور جب وہ جاری بھی کر دیا تو آپ نے یہ کر دیا. تو وہاں اب میرے خیال میں نواز شریف کو چاہیے تھا کہ بس اس کو درگزر کرتے، کیونکہ پاکستان میں بہت ساری زمینی حقائق ہے اس کے مطابق چلتے ہیں. لیکن نواز شریف صاحب اس پہ ڈٹ گئے. انہوں نے کہا کہ نہیں، یہ ٹویٹ آپ واپس لیں گے یا نہیں تو بس پھر یا مجھے جانا ہوگا یا آپ کو جانا ہوگا. اور یہ پیغام انہوں نے آرمی چیف کو کنوے کیا تھرو اسحاق ڈار. ٹھیک، اور اس لیے حالانکہ اسحاق ڈار پہلے ان کا باجوہ صاحب کو چیف بنانے میں اس کا بنیادی کردار تھا اور ان کی سفارش بھی تھی، اور انہوں نے جا کے منوان یہ پیغام ان کو دے دیا کہ جی یا تو آپ ٹویٹ واپس لے لیں یا نواز شریف صاحب کہتے کہ یا پھر مجھے گھر بھیج دے یا پھر میں آپ کو گھر بھیجوں گا. 1-2 مہینے کے بعد نواز شریف صاحب کو ہی جانا پڑا، چیف درمیان میں پھنس گئے. ٹھیک ہے، اب یہ تو وہ نہیں کہہ سکتے بھائی کہ ٹویٹ کس نے، الفاظ کا چناؤ کس نے کیا تھا، اور اس وقت آصف غفور صاحب بھی نئے آئے تھے. تو انہوں نے مجبوراً وہ ٹویٹ واپس لے لی. ٹھیک، اچھا جب مجبوراً انہوں نے ٹویٹ واپس لے لی تو ان کی تو اپنی انسٹیٹیوشن میں اب یہ ذہن میں رکھے کہ 10 سال 12 سال جو ہے نا ذہن سازی انسٹیٹیوشن کی بھی ہو گئی ہے نواز شریف کے خلاف، اور میڈیا میں بھی ہو گیا ہے، اور اس صورتحال میں جو ہے آرمی چیف وہ اس کو واپس لیتے ہیں. اسی طرح وہ یہاں سے نواز شریف صاحب سے جو نواز شریف اور فوج کی دشمنی کا آغاز ہوا، اور یہاں سے عمران خان صاحب کو دوبارہ گود لینے کا فیصلہ ہوا، اور یہاں سے پھر سارا سلسلہ شروع ہوا. کیونکہ پھر جی آئی ٹی میں اس کے 1-2 روز بعد جی آئی ٹی میں 1-2 مخصوص افراد کو شامل کیا گیا، اور پھر جی آئی ٹی نے نواز شریف کے ساتھ جو کچھ کر رہا تھا وہ کر دیا، جس کے نتیجے میں نواز شریف صاحب فارغ ہو گئے. اب ظاہری بات ہے کہ جب نواز شریف کے ساتھ دشمنی ہو گئی تو پھر تو دوسرا آپشن کوئی نہیں تھا. اور میں نے آپ کو بتا دی کہ عمران خان کے حق میں ذہن سازی تو 2010 سے ہوئی تھی نا. بالکل، اور پھر انویسٹمنٹ اسی حساب سے کی جاتی رہی ہے. جنرل فیض صاحب جو تھے وہ ڈی جی سی تھے. تو اس کے بعد فل فلیج یہ پروجیکٹ شروع ہوا. عمران خان صاحب نے اپنے آپ کو مکمل ان کے سپرد کیا، اور انہوں نے مکمل طور پر انہیں اپنی گود لے لیا. بالکل.
اور پھر سلسلہ بڑھتا رہا جس کے نتیجے میں وہ درد بڑھتا گیا خان صاحب کا جوجو دوا کی خان صاحب کا مطلب اقتدار کے لیے نا درد بڑھتا رہا، نواز شریف کا درد بڑھتا رہا، زرداری کا درد بڑھتا رہا، مولانا کا درد بڑھتا، کیونکہ دیکھیں پھر یہ ماضی میں بھی الیکشن کو بھی اسٹیبلشمنٹ مینیپولیٹ کرتی رہی. نہیں لیکن یہ چلے یہ تو ماضی کا تو ہم بہت سے لوگ جانتے ہیں، لیکن یہ جو فیض صاحب ہیں ان کا نام لیتے ہوئے بھی بندہ سوچتا ہے، کیونکہ پچھلے تواتر سے کچھ عرصے کے دوران فیض صاحب کی افیلیشن خان صاحب کے ساتھ زیادہ لوگوں نے پروموٹ کی ایز کمپیئر ٹو باجوہ صاحب. نہیں کہ ایک وہ تو یہ بہت ہے ان کو کہ پروموٹ کرنے میں دیکھیں یہ جو کام ہوتا ہے نا، یہ فیصلہ ایک لحاظ سے میں نے آپ کو بتا دی کہ نواز شریف کے خلاف اور زرداری کے خلاف نفرت وہاں پہ وہ پورے انسٹیٹیوشن میں پھیلا دی گئی تھی، وہ میڈیا میں بھی پھیلائی گئی تھی، وہ جوڈیشری میں بھی پھیلائی گئی تھی. ٹھیک، قمر باجوہ صاحب کا پھر یہ ہے کہ وہ یا ایک کام کرتے نہیں ہیں، کرتے ہیں تو پھر بیٹھ کے کرتے ہیں. ٹھیک ہے، وہ جس بھی لائن پہ چلے جاتے ہیں. فیض صاحب کا اس لیے آ گیا کہ فیض صاحب تھے ڈی جی سی، اور یہ پولیٹیکل مینجمنٹ ڈی جی سی کا کام ہوتا ہے. تو اس میں فیض صاحب کی عمران خان سے یاری بھی ہو گئی. ظاہری بات ہے کہ انسٹیٹیوشن نے کام ان کو سونپا تھا نا، ایگزیکیوشن ان کا کام ہوتا ہے. اور پھر فیض صاحب کا بھی کام کرنے کا ایک اپنا طریقہ ہے، بڑا ویزیبل اور بڑا اوپنلی اور پھر ڈٹائی کے ساتھ. تو بس وہ تو ہم نے پھر دیکھا کہ پھر میڈیا کے بھی بازو مروڑے گئے، پھر جوڈیشری کے بھی بازو مروڑے گئے، پھر پولنگ ایجنٹ بھی نکالے گئے، پھر لوگوں کو جبرن پی ٹی آئی میں بھی شامل کروایا گیا. الیکشن سے نواز شریف کو بھی آؤٹ کیا گیا، ان کے بہت سارے کینڈیڈیٹ کو بھی آؤٹ کیا گیا. پھر ماشاءاللہ ثاقب نثار اور اس طرح کے ججز یعنی ماحول ایسا بنا کہ خان صاحب کی سپورٹ میں جاتا رہا. اور نہیں وہ مثلا پچھلے الیکشن کو الیکشن کہنا الیکشن کے لفظ کی توہین ہے. آر ٹی اے سسٹم کا بیٹھ بالکل جانا، پھر اس کے بعد جبرن ان کو وزیر اعظم بنایا چلیے گیا. خان صاحب پہنچ تو گئے کرسی تک نا، اس کے بعد بہت سی چیزیں ایسا لگتا تھا کہ اب ہمیشہ راوی چین لکھے گا، لیکن ود دا پیسج آف ٹائم آرمی کو ریئلائز ہوا کہ ان سے غلطی ہوئی ہے. نہیں ایک تو دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ آرمی میں کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ 100% لوگوں کی سوچ ایک جیسی ہوتی ہے، اختلاف نظر ہے، لیکن وہ ڈسپلنڈ ادارہ ہے تو جس پہ انسٹیٹیوشن کا فیصلہ ہوتا ہے سب اسی لائن میں چلتے ہیں. پھر میں نے آپ کو بتایا کہ ہر الیکشن میں یا سیاست میں اسٹیبلشمنٹ کا کوئی نہ کوئی رول ہوتا ہے، لیکن جس اوپن طریقے سے اور جس بروٹل طریقے سے اس مرتبہ عمران خان کے حق میں اور باقی مخالف پارٹیوں کے خلاف کیا گیا، اس کی ماضی میں مثال نہیں ملتی. مثلاً اب دیکھیں قاسم سوری ایک حلقہ صرف کھولا گیا نا، وہ تیسرے نمبر پہ آئے تھے، اور اسی طرح ہم درجنوں لوگ جانتے ہیں کہ وہ تیسرے نمبر اور چوتھے نمبر پہ آتے ہیں. پھر آپ دیکھیں کہ الیکشن کا رزلٹ، شانگلہ کا رزلٹ آ گیا، باقیوں کا جو ہے آواران اور جو سندھ کے ایسے بلوچستان کے ایسے حلقے ہیں کہ جو جس کا رقبہ تقریباً پورے کے پی کے برابر ہے، ان کا رزلٹ آ گیا، اور کراچی اور لاہور کے رزلٹ نہیں آ رہے ہیں. ٹھیک، تو وہ بھی بالکل obvious تھا کہ ادھر ایم کیو ایم اور پاک سرزمین پارٹی کے سیٹیں چین کی ان کو دی گئی، ادھر مولانا اور این پی کی سیٹیں چین کی ان کو دلوائی گئی. پنجاب میں بھی اس طرح ہوا. یہ تو سب نے دیکھا نا، اور بہت سے لوگ بات بھی کرتے رہے، بھگتا بھی کچھ لوگوں نے، جس میں ایک میں بھی شامل ہوں. مثلاً الیکشن ٹرانسمیشن ہمارا کراچی سے ہو رہا تھا، میں اس میں بیٹھا تھا. جب یہ چیزیں ہمیں ادھر ادھر سے دیر سے سراج الحق نے کیا، وہاں سے حافظ حمداللہ نے کیا، اسفندیار ولی خان نے کہا کہ میری بیٹی کو نکالا گیا، تو میں نے مینجمنٹ سے پوچھے کہ بھائی یہ خبریں نہیں آ رہی ہیں، تو انہوں نے کہا نہیں بھائی ادھر سے جو ہے ایس پی آر اور ان کا حکم یہ ہے کہ یہ چیز اگر آپ لوگوں نے چلا دی تو عمران خان صاحب جو پہلا خطاب کریں گے اس میں آپ کی ایسی تیسی کر دیں گے. تو پھر ہم نے ہم تو بطور تجزیہ کار بیٹھے تھے، تو جب ہم نے وہ دکھانا شروع کیا کہ بھائی یہ یہاں پہ پولنگ ایجنٹ کو نکالا کہ یہاں پہ، تو میرے بارے میں پھر یہ احکامات آئے اور ڈی جی آئی ایس پی آر کی طرف سے آئے کہ اگر سلیم کو آپ لوگوں نے نہ اٹھایا تو جیو کا یہ انجام ہوگا. تو جیو نے مجبوراً پھر مجھے
ٹرانسمیشن سے اٹھا لیا. پھر میں کراچی میں یا ہوٹل میں رہا یا پھر جن جن لوگوں کو ہروایا گیا تھا شہید سید ان سے تعزیت کرتا رہا. بالکل. اچھا اب چلیے خان صاحب اقتدار میں آ گئے, شروع کے 5-6 مہینے بڑا اچھا ٹائم لگا, ہنی مون پیریڈ لگا, ان کے پاس بڑے بڑے پلانس تھے جس میں اسد عمر صاحب کا اکنامک پلان تھا, ہر چیز کا ایک ان کے پاس ایک سلوشن موجود تھا اور ایکسپرٹ موجود تھا. وہ جو ایکسپرٹیز کا ایک قلعہ انہوں نے بنایا تھا وہ بڑی جلدی زمین بوس ہو گیا. دو چیزیں ہو گئی. ایک تو یہ کہ عمران خان صاحب نے جو وعدے کیے تھے, جو دعوے کیے تھے, اس کی وجہ سے عوام کی طرح فوج کے بھی ان سے بہت زیادہ تھی, ہائی ایکسپیکٹیشنز تھے, وہ لیول بہت ہائی تھا. دوسرا قوم کا بھی, مثلا وہ کہتے تھے کہ ہم نے ٹیم بنائی ہے, ہم نے اکنامک پلان بنایا ہے, 100 ڈیز میں ہم یہ کریں گے. یہ ٹائم لائن بھی انہوں نے خود دی. یہ اسد عمر ان کو ہاتھ آیا تھا. اب اسد عمر بیسیکلی اکانومسٹ نہیں ہے, وہ مارکیٹنگ کا ماہر ہے. مارکیٹنگ بھی پھر اپنی پروڈکٹ کی نہیں اپنی ذات کی کرتے ہیں. اور ان کے والد نے جو کچھ یا خان وغیرہ کے ساتھ کیا, جس طرح ان کو مس گائیڈ کیا, اور حمود الرحمان کمیشن میں جو لوگ ذمہ دار ڈکلیئر کیے گئے ہیں ان میں جنرل عمر بھی ہے. تو ادھر اسد عمر جو ہے, ایک تو انہوں نے اس طرح کے کیے تھے تو ایکسپیکٹیشن بہت ہائی تھے. اور جب وہ حکومت سازی ہوئی تو اب ایک تو اسٹیبلشمنٹ کو پتہ چلا فوج کو کہ بھائی اس کے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے, نہ اسد عمر کے پاس کچھ ہے. لیکن سب سے ہم کوئکلی اگر کچھ پوائنٹس کو ٹچ کریں, کیا آپ کو لگتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کو اتنا بھی آئیڈیا نہیں تھا کہ جو ٹیم ان کو دی گئی ہے سو کالڈ الیکٹیبلس کی, اس میں کس کے پاس اسٹرینتھ ہے, کس کے پاس کیپیسٹی ہے, ٹیلنٹڈ کون ہے, نہیں ہے, یہ تو ان کو تو پتہ ہوتا ہے. نہیں, وہ تو اس میں پھر ایک دوسرا بھی مسئلہ آ گیا تھا نا. اب مثلاً کیونکہ جو اچھے لوگ تھے وہ تو اقتدار میں آنے سے پہلے ہی خان صاحب وہ اقتدار میں آنے کے بعد عمران خان صاحب نے معیار بالکل بدل دیا لوگوں کی تقرری کا. مثلاً اس نے اب پنجاب میں بہت سارے لوگ تھے ان کی پارٹی میں, لیکن انہوں نے نئے لوگوں کو موقع دیا. اچھا, انہوں نے وہ کر دیا کہ سب سے وہ عربی میں جس کو کہتے ہیں نا لیس بشین, کہ جس کو کسی سے انہوں نے بزدار صاحب کو نکال دیا. اور اس کی بھی وجہ تھی کیونکہ وہ ان کی زندگی میں وہ بشرا بی بی کی انٹری ہوئی تھی اور فرحت شہزادی کی انٹری ہوئی تھی. تو عمران خان صاحب فوج کی ہر بات مانتے رہے, لیکن وہ جدھر بشرا بی بی کی انوالومنٹ ہوتی تھی اس میں وہ نہیں مانتے رہے, وہ ریزسٹ کرتے رہے. تو وہ عثمان بزدار صاحب ان کے سلیکشن تھے. اسی طرح آپ دیکھیں ہمارے خیبر پختونخوا میں بہت کمپیٹنٹ لوگ تھے. اچھا, اگر الیکشن جینون ہوئے تھے تو پرویز خٹک نے تو ریکارڈ توڑا تھا, کیونکہ خیبر پختونخوا میں کوئی دوسری مرتبہ وہ حکمران نہیں بنا ہے. لیکن انہوں نے دوبارہ اگر الیکشن بقول ان کے ہم تو نہیں مانتے تھے نا, تو پرویز خٹک کا حق تھا. تو انہوں نے ادھر بھی اس کو میں بزدار پلس کا نام دیتا ہوں, وہ محمود خان صاحب کو نکال دیا. مثلا اب ان کی یہ حالت ہے کہ ان کے اپنا جو آبائی حلقہ ہے اس میں لا اینڈ آرڈر کا اتنا بڑا مسئلہ ہے, تو اب 2.5 مہینے ہو گئے وہ اپنے سوات نہیں جا سکتے. ادھر ان کو بنایا انہوں نے وزیر اعلیٰ, اور وہ بھی پھر ادھر یہ تھا کہ جس کے کنیکشن ادھر ٹھیک تھے محترمہ بشرا بی بی کے ساتھ, تو وہ اعلیٰ سے اعلیٰ منصب پہ فائز رہا. مثلا جہانگیر ترین کے ان کے ہوتے تو بے شک شوگر اسکینڈل آتے رہے, کچھ بھی آتے رہے, تو جہانگیر ترین فرشتہ تھا. ڈسکوالیفیکیشن کے باوجود وہ پی ایم ہاؤس میں بیٹھتا تھا اور ڈپٹی پرائم منسٹر تھا. وہ ان سے ناراض ہو گئی, ان کی چھٹی کرا دی گئی. ٹھیک, پھر کوئی اون چودھری عمران خان کا دستراز تھا, وہ ان سے ناراض ہو گئی, ان کی چھٹی کرا دی گئی. اور جو ان کی سفارش لگا تھا اور ادھر سے وہ ان کی منظوری آتی. اب یہاں پہ انہوں نے پھر بالکل یہ کہ اب آپ مجھے بتائیں کہ فوج کے لیے جو بڑے اہم کشمیر کا, اب آپ علی امین گنڈاپور کو انہوں نے عمر کشمیر کا وزیر بنا دیا, جو خود بہت بڑی کنٹروورشل شخصیت ہے. اچھا, آپ کہاں نوابزادہ نصر اللہ, کہاں اس طرح کے لوگ, آپ نے کشمیر کمیٹی کا چیئرمین بنا دیا اس کو شہریار افریدی کو. تو یہ مذاق نہیں ہے. اسی طرح جو ہے
آپ نے لیکن پی ٹی آئی یہ بھی تو سوال اٹھاتی رہی نا کہ مولانا صاحب جب کشمیر کمیٹی کو ہیڈ کرتے رہے تو انہوں نے بھی کوئی آؤٹ اسٹینڈنگ کام تو نہیں کیا تھا اس دور میں. آؤٹ اسٹینڈنگ نہ بھی کرتے لیکن ڈرامے تو نہ کرتے نا, جھوٹی قسمیں تو نہ کھاتے نا, وہ رانا ثناء اللہ پہ یہ تو کیسز تو نہ بناتے نا. کوئی کیلیبر تو تھا, ان کی کوئی لابنگ ہے مثلا عرب دنیا میں, آپ اختلاف کرے اتفاق کرے, ان کی اپنی ایک تعلقات ہیں, ایک حیثیت ہے. تو یہ تو کشمیریوں کے ساتھ بھی مذاق تھا نا. اب شہریار آفریدی جیسے بندے کو کہ جن کا ملک کے اندر یہ ریپوٹیشن ہو اور پہلے سے رانا ثناء اللہ والی حرکت کر چکے ہوں, بہت ساری چیزیں یہ تھی, تو تقرر یا جدر ہوئی. تو ایک تو یہ چیز, دوسرا کرپشن کی خاتمے کی بات. ادھر پتہ چلا کہ بھائی پاکستان کے جتنے مافیاز ہیں, شوگر مافیا, سگریٹ مافیا, پراپرٹی مافیا, یہ سارے جو ہے پی ٹی آئی میں وہ پی ٹی آئی میں آ گئے. دوسرے غیر ملکی سٹیزن, یہ پہلی حکومت تھی جس میں سب سے زیادہ غیر چلیے ملکی یہ ایڈمنسٹریٹو مسائل تھے نا پی ٹی آئی کے, لیکن اگر ہم پرفارمنس پہ بات کریں تو جو 2-2.5 سال کے اندر اکانومی کا حال ہوا, اس کے علاوہ دیگر ایشوز کا ہوا, پھر ان کی پولیٹیکل ہینڈلنگ اچھی نہیں تھی, ان کے پروجیکٹ سکسیسفل نہیں ہوئے, جو پرانے پروجیکٹس چلے آ رہے تھے ان کو کمپلیٹ نہیں کیا, اس میں رفٹس ڈالی, مسائل تو انہوں نے بہت جمع کیے, پھر انٹرنیشنلی بھی انہوں نے بڑی جگہوں کے اوپر ہمیں امبیرس کیا. نہیں, ایک تو یہ تھا نا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ جتنی بڑی قیمت عمران خان کے لیے اسٹیبلشمنٹ نے دی تھی یا فوج نے دی تھی, ماضی میں کسی کے لیے نہیں دی تھی. ان کی خاطر نون لیگ کو دشمن بنایا گیا, پیپلز پارٹی کو دشمن بنایا گیا. تو یہ ڈسٹنس پھر کب سے انہوں نے کرنا شروع کیا؟ میں عرض کرتا ہوں نا, اور ظاہری بات ہے کہ وہ لوگ پھر اس وقت کبھی پی ڈی ایم کی صورت میں, کبھی دوسری صورت میں وہ فوج کے خلاف عمران خان کی طرح زبان استعمال نہیں کرتے تھے, لیکن وہ فوج پہ مثلا مولانا نے, منع کے ابا نواز شریف نے, مریم نواز صاحبہ کا جو لہجہ تھا, بہت سے لوگوں کے لہجے بدلتے ہوئے دیکھے. پھر ان کے مطالبات اس کے بعد بھی پورے نہیں ہو رہے تھے. وہ فوج سے کہہ رہے تھے کہ بھائی آپ ان سب کو جیلوں میں ڈال دیں, آپ لوگ میری خاطر جیلوں میں ڈال دیں. مثلا یہ تو آپ آن ریکارڈ ہے کہ قمر باجوہ صاحب سے ایک مرتبہ انہوں نے کہا کہ جی آپ ساری اپوزیشن کو میرے لیے جیل میں ڈال دیں. تو انہوں نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے, یا بشیر میمن والا کہ ان پہ آرٹیکل 6 کے مقدمات بنا دے. تو وہ مطالبات ان کی ایک تو یہ تھی کہ قیمت سب سے زیادہ عمران خان کے لیے اسٹیبلشمنٹ نے ادا کی تھی, سپورٹ بھی نو ڈاؤٹ, اور پرفارمنس جو عمران خان کی تھی وہ ان روایتی پارٹیوں کی کارکردگی سے بھی بری طرح رہی. لیکن سب سے اس کو اگر کیونکہ ہمارا تھوڑا سا مثلا جو انڈا تھا وہ گندا نکلا, ٹھیک, تو اسٹیبلشمنٹ بڑی ایمبیرسمنٹ کی کا اس کو سامنا کرنا پڑا, کیونکہ ایک بندے کے بارے میں آپ نے اتنی توقعات وابستہ کی ہوں, اتنے زیادہ جو ہے ان کے لیے دشمنیاں مول لی ہو, اتنی بدنامی مول لی ہو, اور ایفرٹس بھی سب سے زیادہ, اور ان کے لیے جوڈیشری کا بھی ستیاناش کیا, میڈیا کا بھی کیا, لیکن ان کی کارکردگی سے پر تو یہاں سے تو ایک مایوسی کا سلسلہ شروع ہوا. لیکن یہ جو ڈسٹنس کرنے والی چیز ہے یہ کب انیشیٹ ہوا, اپنے آپ کو الگ کب؟ دوسری مایوسی ایک اور جگہ پہ ہوئی, بلکہ پریشانی ہوئی, وہ یہ کہ چین کے ساتھ وہ ان کے معاملات بناتے رہے, یہ ان کے ساتھ بگاڑتے رہے, کیونکہ عمران خان صاحب سی پیک اور اس کو نواز شریف کے آئینے میں دیکھتے تھے. اب مثلا جو مراد سعید وغیرہ سی پیک کے بارے میں جو کچھ کہتے رہے, یا عبدالرزاق داؤد نے کیا, تو اس پہ چینی بڑے ناراض تھے. اب ہماری اسٹیبلشمنٹ تو چین کی اہمیت کو جانتے ہیں. اسی طرح سعودی عرب کے ساتھ وہ ذاتی معاملات پہ یا کمقلی سے انہوں نے معاملات خراب کر دیے. پہلے وہ ان کے ساتھ ادھر گئے ان کے جہاز میں, اور ادھر جا کے انہوں نے کہا کہ جی میں ایران اور ملائیشیا اور ترکی کے ساتھ مل کے کہ ہم ایک نیا اتحاد بنا رہے ہیں. پھر ادھر اپنی حیثیت سے کئی گنا بڑھ کے یہ بات کر دی, گئے محمد بن سلمان کے جہاز میں, تو ادھر کہا کہ میں امریکہ اور ان کی ثالثی کرانا چاہتا ہوں ایران کی. تو وہ بھی اس سے ناراض ہوئے. پھر اس میں کچھ ذاتی چیزیں بھی آ گئی. مثلا ایک مرتبہ یہ ہوا کہ یہ ابھی سائپر کی باتیں کر رہے, میں کہتا ہوں لوگوں سے کہ ذرا وہ سائپر نکالیں اس دوران جو سعودی عرب سے ادھر آئے ہیں یا ہماری طرف سے جو سعودی عرب کو گئے ہیں, تو آپ لوگ بھول جائیں گے. کیونکہ ایک مرتبہ کابینہ میں بہت غلط الفاظ استعمال کیے عمران خان صاحب نے محمد بن سلمان کے بارے میں. ادھر ہی سے 2-3 وزیروں نے نکلتے ہی ان کے سفیر کو بتا دیا. اب اس پہ پتہ نہیں اس سفیر نے کیا میسج بھیجا ہوگا, اور اس پہ پھر محمد بن سلمان بھی یہاں تک ناراض ہوئے تھے کہ وہ سارے پاکستانیوں کو یکدم وہاں سے نکالنے کا سوچ رہے تھے. پھر آرمی چیف گئے اور انہوں نے وہ معاملات ان کے ساتھ کچھ بہتر بنا دیے. پھر ایک واقعہ یہ جو ذاتی اس کا تھا کہ بشرا بی بی کے وہ بیٹی کی شادی ہو رہی تھی.
اب یہ چاہتے تھے کہ اس کو مدینہ مسجد نبوی میں کرا دے. وہ سعودی اس طرح کی چیزیں نہیں وہ کرتے ہیں. انہوں نے کہا اس کو سرکاری پروٹوکول دیا جائے. تو انہوں نے کہا کہ بھائی یہ تو پرائم منسٹر کی بیٹی بھی نہیں ہے, ان کے پہلے شوہر کی بیٹی ہے, تو اس حساب سے تو ان کو پروٹوکول نہیں مل سکتا تھا. تو وہ مسجد نبوی میں ان کو وہاں سے اٹھایا گیا. اس پہ عمران خان صاحب طیش میں آئے اور ناراض تھے. پھر یہ جو گڑی والا معاملہ ہو گیا اس پہ وہ ناراض تھے, وہ تو ان کی وہ بےحمتی. تو اب سعودی عرب تو پاکستان کے لیے اور فوج کے لیے بہت اہم ہے. تو یہ اس طرح کی چیزیں, اس سے تو وہ مایوسیاں بڑھتی گئی اور چھوٹے موٹے اور بھی بہت سارے. لیکن جو ٹرننگ پوائنٹ ثابت ہوا وہ ٹرننگ پوائنٹ یہ تھا کہ انہوں نے خود ان کے ادارے میں مداخلت شروع کر دی, اور وہ تھا ڈی جی آئی ایس آئی کی اپوائنٹمنٹ. اور اس پہ جو ڈیلے کیا, ٹھیک ہے, اور اس پہ جو ڈیلے کیا, اور جتنا انہوں نے آرمی چیف کو اور کئی اور جنرلز کو امبیرس کیا. بالکل, کیونکہ یہ معاملہ پہلے سے جو جنرل فیض صاحب کا کور کمانڈر کے طور پر بھیجنے کا جو فیصلہ تھا, یہ نیکنیتی سے ہوا تھا. آرمی چیف نے بھی کیا تھا اور ان سے بھی اس پہ ڈسکشن ہوئی تھی کہ جی ان کو تاکہ وہ 1 سال کور مکمل کر لے اور آرمی چیف کے اس کے لیے کوالیفائی کر جائیں. لیکن جب 1 دن پہلے ان کو کچھ خواب شاب اور یہ چیزیں بتائی گئی کہ بھائی یہ جو بندہ آ رہا ہے یہ آپ کے لیے ٹھیک نہیں ہے, اور پھر کسی اور بندے کا نام ان کو دے دیا گیا, تو صبح جب آرمی چیف ملاقات کے لیے گئے تو وہ حیران ہو گئے کہ عمران خان بالکل بدلے ہوئے ہیں. اور پھر اس کا جو تماشا بنایا گیا, تو وہ معاملہ جو تھا میرے خیال میں وہ ٹرننگ پوائنٹ ثابت ہو گیا, اور اس کی وجہ سے پھر وہ جو مایوسی تھی وہ مایوسی مخاصمت میں بدل گئی. بالکل ٹھیک. تو یہ جو ٹرننگ پوائنٹ آیا, اس کے بعد باجوہ صاحب اور انسٹیٹیوشن دونوں نے بالکل کلیئرلی اپنے آپ کو عمران خان صاحب سے الگ کر لیا. آپ کے خیال میں یہ پالیسی ابھی تک سسٹین کر رہی ہے, اور خان صاحب کو اس پہ ریئیکشن میں جو کچھ کہنا پڑا وہ تو ایک بہت ہی عجیب سی سچویشن نہیں کہ اس کے بعد بھی یہ نہیں تھا کہ کوئی ٹھیک ہے ان کو دکھ ہوا, مایوسی ہوئی, ان کی رائے بدلی عمران خان صاحب کے بارے میں, یہ سب چیزیں ہو گئی. لیکن یہ نہیں تھا کہ وہ دوسرا آپشن ان کے پاس نہیں تھا کہ عمران خان صاحب کو رخصت کر کے ان کی جگہ کسی اور کو لائیں. لیکن اس کے بعد پورے انسٹیٹیوشن نے مل کے کور کمانڈرز کے لیول پہ یہ فیصلہ کیا کہ یار اس بندے کے لیے ہم اتنے بدنام ہوئے, اتنی ہم نے دشمنیاں مول لی, اور یہ جو ہمارا جو ہائیبرڈ سسٹم کا تجربہ تھا یہ الٹا ناکام بھی ہو گیا, کیونکہ نہ افغانستان پہ وہ ہماری بات مانتے ہیں. مثلا فوج کی یہ سوچ تھی کہ بھائی امریکہ کے نکلنے کے بعد اب ان کے زخموں پہ نمک پاشی نہیں کرنی چاہیے, کیونکہ ہماری بہت ساری چیزیں امریکہ کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں, وہ FATF ہو, وہ IMF ہو, وہ بہت ساری چیزیں ہوں. تو لیکن عمران خان صاحب کبھی کہتے تھے غلامی کی زنجیریں توڑ دی, کبھی کیا کر دیا, کبھی کیا کر دیا. اسی طرح میں نے آپ کو بتایا کہ چین کا معاملہ تھا, سعودی عرب کا معاملہ تھا, ہمیں کہیں کا بھی نہیں. انٹرنیشنلی بھی خان صاحب نے غلط تو انہوں نے یہ فیصلہ کیا, اور عمران خان صاحب کو فروری کے مہینے میں بتا دیا کہ بھائی مزید جو ہے ہم نہ آپ کے خلاف ہیں نہ آپ کے ساتھ ہوں گے. تو انہوں نے اپنے آپ کو سیاست سے الگ کرنے کا فیصلہ کر لیا. اب یہ چیز جب محسوس ہوئی زرداری اور نواز شریف کو, کیونکہ ظاہری بات ہے کہ اس سے پہلے تو جس طرح میں نے آپ کو بتا دیا کہ عمران خان صاحب کو تو جبراً میڈیا, جوڈیشری, پولیٹیشین ان سب کے ہاتھ مروڑ کے فوج اقتدار میں لائی تھی. پھر مثلاً MQM کو میں اس کو کہتا تھا کہ اس کا اتحاد بالجبر کروایا گیا تھا, کیونکہ MQM کی سیٹیں بھی ان کو دلوائی گئی تھی اور پھر ان کو اتحاد میں بھی بٹھایا گیا, باپ پارٹی کو بھی ان کے ساتھ بٹھایا گیا تھا. تو اگر فوج چاہتی تو عمران خان سال پہلے فارغ ہوتے. جب گیلانی صاحب سینیٹر بنے تو اس کا پتہ چلا کہ بھئی ان سے تو اپنے لوگ اتنے ناراض ہیں کہ اکثریت ان کو مل گئی ہے. تو اعتماد کے ووٹ کے دوران عمران خان صاحب گئے باجوہ صاحب کے پاس, ان کی منت کی, انہوں نے کہا یار ہم سے یہ کام نہ کروائے, آپ کے اپنے جو لوگ ہیں, آپ کے پاس ادارے ہیں, IB ہے, FIA ہیں, باقی ہیں, آپ اپنے لوگوں کو راضی کر لیں. انہوں نے ان کا منت ترلا کیا کہ نہیں آپ یہ کریں. تو پھر اس میں ISI کو استعمال کیا گیا, اور یہ بیچارے جو تھے PTI کے 30-35 ارکان جو ناراض تھے, جس میں راجہ ریاض بھی تھے, کسی کو کمرے میں بند کیا گیا, کسی کو باتھ روم میں بند کیا گیا, کسی کو, اور صبح پھر ڈنڈے کی زور پہ ان کو بٹھا کے, اور کسی کو گمنام ٹیلی فونیں کی گئی. یہ جو ابھی عمران خان صاحب کہتے ہیں بالکل
فوج نے غیر آئینی کام کیے ہیں، غیر قانونی کام کیے ہیں، گمنام ٹیلی فونیں کیے ہیں لوگوں کو، لیکن یہ سب کچھ عمران خان کو وزیر اعظم بنانے اور پھر ان کو وزیر اعظم رکھنے کے لیے کیا گیا ہے۔ اگر اس وقت ISI وہ کام نہ کرتی تو عمران خان اس سے سال پہلے فارغ ہو چکے ہوتے۔ اب جب اپوزیشن نے یہ محسوس کیا کہ بھائی فوج نے ان سے ہاتھ اٹھا لیا، تو زرداری صاحب متحرک ہو گئے اور نواز شریف اور ان سب کے ساتھ مل کے انہوں نے عدم اعتماد کا منصوبہ وہ شروع کیا۔ لیکن اس میں نون نے پہلے سپورٹ نہیں کیا انہیں، نہیں شروع میں تو انہوں نے نہیں کیا تھا نا۔ اب دیکھیں PDM سے بھی فوج ہی نے زرداری صاحب کو نکالا تھا نا عمران خان کی خاطر، بالکل، اور ANP کو بھی نکالا تھا، ورنہ تو PDM ایک بہت بڑا تھریٹ بن گیا تھا اس وقت۔ تو اس موقع سے فائدہ اٹھا کے جب انہوں نے کیا، اب اس کے بعد بھی ان کو انفارم کیا گیا کہ بھائی یہ آپ کے خلاف یہ کر رہے ہیں اور یہ اس کے، تو عمران خان صاحب نے ان سے کہا کہ مجھے بچاؤ ان سے، تو انہوں نے ان سے کہا کہ جی ہم نے تو آپ کو فروری میں کہہ دیا تھا کہ ہم مزید اس سے سروکار نہیں رکھیں گے، اور پھر یہ میں پہلے اس وقت کہہ بھی چکا ہوں، لکھ بھی چکا ہوں کہ کامرا میں جو میٹنگ ہوئی جس میں باقی سروسز چیفز بھی تھے، اس میں عمران خان صاحب نے ان سے کہا کہ جی بس یہ تو MQM اور باپ پارٹی یا ہمارے منحرفین یہ تو آپ کے ایک ٹیلی فون کی مار ہے آپ ان کے۔ تو باجوہ صاحب نے ان سے کہا کہ جی ہم آپ سے کہہ چکے ہیں کہ ہم بہت بدنام ہو چکے ہیں، اگر میرے کسی بندے نے آپ کے خلاف کام کیا ہو تو مجھے بتا دیں، میں اس کو ابھی لٹکا دیتا ہوں، لیکن ہم یہ انسٹیٹیوشن کا فیصلہ ہے جس کو میں ہیڈ کرتا ہوں کہ ہم مزید اس میں کام اور سروکار نہیں کہ ہم نیوٹرل رہیں گے۔ یہ نیوٹرل کا لفظ ادھر سے شروع ہو اس کے بعد پھر اپریل اچھا ادھر سے عمران خان جلسے پہ گئے اور ادھر نیوٹرل کا جانور کہنا شروع کر دیا، پھر ادھر سے جا کے نیوٹرل اور پھر مرزا، اچھا پھر جب ان کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک کامیاب ہوئی، ٹھیک، تو دیکھیں ایک یہ ہوتا ہے نا کہ فوج ان کے خلاف کام کرتی، دوسرا یہ کہ فوج نے ماضی کی طرح ان کے لیے غیر قانونی کام نہیں کیا، پوزیشن یہ دوسری تھی، لیکن عمران خان نے ایک تو اس کو گالی بنا دیا، اور دوسرا سائپر کا جو معاملہ تھا اس کو اپنے انخلاء کو اور عدم اعتماد کو اس سے جوڑ دیا امریکی سازش سے۔ اب اس پہ بھی فوج کا یہ خیال تھا کہ یار یہ ہمارا اندرونی معاملہ ہے، اس کو آپ ادھر کیوں؟ سپریم کورٹ کے 5 رکنی بینچ کا فیصلہ آ گیا کہ عمران خان اپنا یہ کیس اور سازش ثابت نہ کر سکے، اس کے باوجود وہ آج تک لگے ہوئے ہیں۔ پھر اس کے بعد جاتے جاتے انہوں نے آرمی چیف کو پہلے میر جعفر، میر صادق اور جانور اور پتہ نہیں کیا کچھ، اور پھر غداری تک کی، پھر میڈیا میں ٹرولنگ، پھر جنرل سرفراز لیکن صافی صاحب چلے اس کو کنکلوڈ کرتے ہیں۔ نہیں میں صرف اس کو کنکلوڈ کرتا ہوں نا کہ یہ اب مخاصمت تک کیسے آ گیا، اس مخاصمت تک یہ آ گیا کہ یہ سلسلہ تو چلتا رہا۔ تو ایک تو اس دوران PDM نے اپنے پتے بڑے اچھے اس سے کھیلے، کیونکہ وہ فوج کے بارے میں انہوں نے بڑا مصالحانہ اور مفاہمانہ رویہ اپنائے رکھا، اگرچہ اس کی اس طرح صفائی نہیں کی یا جو کہ وہ ان کو کرنا چاہیے تھا۔ دوسرا عمران خان صاحب نے یہ غلط رستہ اپنایا کہ انہوں نے فوج کو بلیک میل کرنے کی کوشش کی، اور بلیک میل کرنے کے لیے کبھی ٹرولنگ ان کی کروائیں، کبھی ان کو نیوٹرل اور جانور کہیں، یہ کہیں وہ کہیں۔ اس کا نتیجہ یہاں تک نکلا کہ اب ظاہری بات ہے کہ فوج لڑنے کے لیے بنی ہوتی ہے، اس کو آپ بہلا پھسلا کر اپنا بنا کے ان سے بات منوا سکتے ہیں، لیکن بلیک میل کر کے وہ نہیں کر سکتے۔ اور دوسرا اس دوران جو ہماری انٹیلیجنس ایجنسیاں ہیں ان کے پاس یعنی وہ اس پہ کنونس ہے کہ کچھ بیرونی قوتوں کی حمایت ان کو حاصل ہے، فائنانشل بھی اور باقی صورتوں میں بھی۔ عمران خان دانستہ یا نہ دانستہ پاکستان کے اندر اب انارکی پیدا کرنے کے لیے وہ کر رہے ہیں۔ پھر درمیان میں یہ کوشش ہوئی، عارف علوی ان کے پاس جرگے کے طور پر گئے، اور ادھر جو ایوان صدر میں ملاقات ہوئی اس میں بھی آرمی چیف نے وہی موقف اپنایا، لیکن عمران خان اس کے بعد بھی باز نہیں آئے۔ انہوں نے ان سے کہا کہ بھائی چند مہینے انتظار کریں۔ یہ چیز تو ماننے کی کہ خان صاحب دوبارہ بھی اقتدار چاہتے ہیں، اس کے لیے اسٹیبلشمنٹ سے اگر پیچ اپ کرنا پڑے وہ اس کے لیے بھی راضی ہیں، اور اگر نہیں کرنا پڑے اب وہ یہ کر رہے تھے کہ بھائی میں اسٹیبلشمنٹ کو مجبور کروں کہ وہ ماضی کی طرح مداخلت کرے، ان کو اتارے، مجھے دوبارہ وزیر اعظم بنا دے، یا میں چونکہ اس وقت پاپولر ہوں تو جلد از جلد انتخابات کرا کے مجھے دوبارہ وزیر اعظم۔ یہ وہ ڈیمانڈز ہیں میرے خیال سے۔ فوج وہ یہ کہتی ہے کہ نہیں ہمارا یہ کام نہیں ہے، آپ لوگ جانے، آپ کا کام جانے، لیکن وہ چونکہ اس میں لگے رہے
تو اس کی وجہ سے فوج کو بھی انپریسیڈنٹڈ کام کرنا پڑا کہ کچھ اطلاعات ایسی ہیں کہ آخر میں تنگ آ کے آرمی چیف خود اس کا، لیکن ڈی جی آئی ایس آئی نے کہا کہ جی یہ میرا فرض ہے، میں بہت ساری چیزوں کا وٹنس ہوں. تو انپریسیڈنٹڈ چیز ہوئی کہ ڈی جی آئی ایس آئی کو ڈی جی آئی ایس پی آر کے ساتھ بیٹھ کے، اب پہلی بات تو یہ کہ ڈی جی آئی ایس پی آر جو ہوتا ہے وہ صرف بڑی فوج کے ترجمان نہیں ہوتے، وہ بحریہ کے بھی ترجمان ہیں، وہ ایئر فورس کی بھی ترجمان ہے. اسی طرح ڈی جی آئی ایس آئی جو ہوتا ہے یہ انٹر سروسز انٹیلیجنس ایجنسی ہے. تو اب بھائی سپریم کورٹ اور تمام افواج کا موقف ایک ہے اور عمران خان کا موقف دوسرا ہے، اور اس کی آڑ میں وہ فوج کو بدنام کر رہے ہیں، وہ اس کے سربراہ کو گالیاں دے رہے ہیں، جس کی وجہ سے ڈی جی آئی ایس آئی کو آ کے یہ کام کرنا پڑا، جو اس بات کی علامت تھا کہ اب فوج اور پی ٹی آئی کی دوستی جو ہے وہ دوستی نہیں رہی. بہت شکریہ صافی صاحب. تو اس طرح پچھلے چند سیشنز میں ہم نے یہ دیکھا کہ خان صاحب کے اسٹیبلشمنٹ سے جو تعلقات تھے وہ محبت سے نفرت اور دوستی سے دشمنی تک کیسے پہنچے. خان صاحب سڑکوں پر ہیں، اب دیکھنا یہ ہے کہ آیا وہ جو بیانیاں لے کر چل رہے ہیں وہ صحیح ہو یا غلط، بکتا ہے یا پھر نہیں. اسے مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ.